فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے علی اور مسند خلافت۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صحابی ایسا ہوگا کہ جس کے فتوے اور اجتہاد میں جائے تأمل اور اعتراض کی گنجائش نہ ہو سوائے علی علیہ السلام کے، کیونکہ ان کے اجتہاد میں ذرا بھی شک و شبہ اور اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو میں پوری بے باکی سے کہہ رہا ہوں، اور تمام دقیق سیاسی معاملات جو پیش آئے وہ اس دعوے کا ثبوت ہیں۔ عمر نے معاملہ خلافت میں مداخلت کیا، نتیجے میں ابو بکر مسند خلافت میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے فتوے میں اس دلیل پر زور دیا کہ فتنہ اور آشوب دیکھ کر اس پر لگام چڑھائی گئی ہے۔ ابو بکر کے بعد انہوں نے خود اس ذمہ داری کا سنگین بوجھ اٹھا لیا اور بارہا اس بات کا اعتراف کیا کہ ابو بکر کے زمانے میں غلطیاں ہوئیں۔ جس وقت بعض اصحاب نے ان کے فرزند عبداللہ کی بیعت کے بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا، خاندان نے عمر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا ایک فرد اس کا ذمہ دار ہو، اور عدل الہی کی بارگاہ میں امت محمد کے بارے میں اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے شیخین کے مقابلے میں معاملہ خلافت کے سلسلے میں یہ دلیل دی کہ اس اہم کام کی مشغولیت تھی، وہ جسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن اور کفن میں مشغول تھے۔ اور یہ روایت حاشیے میں لکھا ہے کہ اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے سقیفہ بن سعدہ میں موجود نہیں تھے، اور ابو بکر اور عمر نے ان کی غیر موجودگی میں جلدی سے خلیفہ چن لیا۔ اگر انہوں نے اتنا صبر کیا ہوتا کہ رسول کو سپرد لحد کر دیا جائے اور علی علیہ السلام بھی وہاں سب کے ساتھ آ جائیں تو شاید یہ واقعات پیش نہ آتے اور تاریخ اسلام کا دوسرا ہی نقشہ ہوتا۔ یہ سب سے بڑا اعتراض ابو بکر اور عمر پر تھا، اور حضرت علی علیہ السلام ان دونوں کے مقابل حقدار نظر آتے ہیں۔ عمر کے بعد علی اور عثمان کے درمیان خلیفہ کے انتخاب میں عبد الرحمن بن عوف بھی، جو ان 6 افراد میں تھے جنہیں عمر نے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مجلس شورا بنائی تھی، انہوں نے اپنی رائے دی اور خلیفہ کی ذمہ داری کو اپنے فتوے سے متعین کیا۔ اپنے اسی متعین فتوے کو ان دونوں کے سامنے کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام ان کے اجتہاد کے پابند نہیں ہو سکتے۔ خلافت قبول کرنے کے لیے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے شرط پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے فرزند عوف نے جو شرطیں پیش کی تھیں، ان میں رضائے خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مفادات کی حد تک تو حریص تھے۔ منصب خلافت حاصل ہوتا اور حکمرانی کرنا ان کی نظر میں ہیچ تھا، جبکہ عثمان کی زیادہ توجہ منصب خلافت حاصل کرنے کی تھی۔ وہ دل سے یہی چاہتے تھے کہ دوسرے امور کی ان کی نظر میں اہمیت نہیں تھی، اور خدا اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ شروع ہی سے وہ جس بات پر راضی ہوئے تھے، اس میں انہیں پوری سوجھ بوجھ کہاں تھی۔
یا خلافت حاصل کرنے کے بعد ان میں پیدا ہوئی، کیونکہ یہ باتیں نفسیات کے امور سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا استدلال صرف ظاہری حالات کی روشنی میں ہے۔ عنوان ہے عائشہ کا تاریخی فتویٰ۔ عائشہ نے حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی ایام میں تو موافقت اور ان کی تائید کی، پھر ان سے منحرف ہو کر ان کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اس وجہ سے ان کا اجتہاد قابل اطمینان نہیں ہے۔ خلافت کے سلسلے میں ان کے رقیب ہوتے ہوئے بھی دلیل و برہان کے باوجود حضرت عائشہ کی طرف عثمان سے جنگ اور مخالفت نہیں کی۔ جب عثمان قتل ہو گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر اور دیگر تمام لوگوں کی بیعت قبول نہیں کی۔ جس وقت تمام لوگوں نے آپ کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ میں تمہاری خلافت سے بیزار تھا، لیکن تم ہو کہ میرے سوا کسی کی حکومت پر راضی نہیں ہو۔ اس بات کو سمجھ لو کہ میں کوئی بھی کام بغیر تمہاری ثوابدید اور اصلاح کے انجام نہیں دوں گا۔ تمہارے بیت المال کی کنجی میرے پاس ہے، لیکن ایک درہم بھی بغیر تمہاری مرضی کے نہیں چھوؤں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تم لوگوں نے چلا کر کہا ہاں۔ اس وقت آپ نے فرمایا بار الہ ان لوگوں پر تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے خلافت قبول فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام کی رائے صائب تھی۔ آپ نے اس طرح لوگوں کے لیے کسی بہانے کی گنجائش نہیں چھوڑی، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، نہ یہ کہ آپ خود خلافت کی خواہش کی، لہٰذا جس نے بھی اس ذمہ داری سے ہاتھ کھینچا اور علی علیہ السلام کی مخالفت کی وہ خود دغاباز اور مجرم ہے، اور جو شخص آپ کا وفادار رہا وہ مومن اور سچا ہے۔ عائشہ نے دوسری بار اجتہاد کا پرچم لہرایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قاتلان عثمان سے انتقام لینے کے لیے انہیں اور طلحہ اور زبیر، جنہوں نے علی علیہ السلام سے پیمان توڑا اور اپنی بیعت کچل ڈالی، باقاعدہ ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے۔ یہ مفاد پرستانہ اقدام بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی نیت اندیشہ مفاد سے خالی نہیں تھی۔ تمام لوگ کہنے لگے کہ یہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں اٹھی ہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پیدا کیا جائے، اور جو لوگ حضرت علی علیہ السلام سے وابستہ ہیں ان میں انتشار پیدا کیا جائے، یہاں تک کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے سوا کوئی اور ہوتا تو کبھی ایسا اقدام نہ کرتی۔ عنوان ہے ام سلمہ کا تاریخی خط عائشہ کے نام۔ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف معاملہ خلافت کے سلسلے میں عمر کے اقدام کے بعد عائشہ کا اقدام دوسرا رخنہ تھا جو بنیاد اسلام میں پڑا۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اور اس سے میری کوئی خاص غرض بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ناقابل انکار ہیں جن پر بزرگان قوم اور مشہور مورخین متفق ہیں۔ عائشہ کی کارروائی صحابہ کے زمانے سے آج تک تمام لوگ ان لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنی جو حق اور حقیقت کے طرفدار ہیں۔ اس دعوے کی گواہی حضرت ام سلمہ ہیں جو دوسری زوجہ رسول ہیں، اور انہوں نے پند و نصیحت بھرا خط عائشہ کو لکھا اور اس اقدام سے باز رہنے کی خواہش ظاہر کی، خاص طور سے انہیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف سے روکا۔ خط زوجہ رسول ام سلمہ کی طرف سے ام المومنین کو۔ خط میں لکھا، میں خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، اما بعد تم نے اس اقدام سے اپنے احترام کا پردہ چاک کیا جو رسول خدا اور ان کی امت کے درمیان تھا، اور ان کے حرم کا حجاب پارا پارا کیا۔ قرآن نے تمہارا دامن جمع کیا اور اسے خود سرا خاک میں نہ ملاؤ، اسے خود سے خاک میں نہ ملاؤ، تمہارا مقام مرتبہ محفوظ ہے، اسے بلا وجہ ضائع نہ کرو، اس خدائے واحد سے ڈرو جو اس امت کا نگہبان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی جہاد کا طریقہ متعین کیا ہے، بلا شبہ اس سلسلے میں حکم صادر کیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ انہوں نے تمہیں جنگ سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر دین کے ستون میں ٹیڑھا ہو جائے تو عورتوں کی طاقت سے کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس کی خرابی عورتوں سے اصلاح پذیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کا جہاد اپنے کو لیے دیے رکھنا پاک دامنی اور قناعت ہے۔ اگر تم اس طرح بیابانوں میں اپنے اونٹ کو اس گھاٹ اور اس گھاٹ ہانکتی رہو گی اور رسول خدا تمہیں دیکھ لیں تو تم کیا جواب دو گی؟
حالانکہ تمہیں جلد یا دیر ان کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں بے باکانہ قسم کھاتی ہوں کہ اگر میں اس حال میں رسول سے ملاقات کروں کہ ان کی حرمت ضائع کی ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ اے ام سلمہ جنت میں آ جاؤ، تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی۔ اس لیے اپنے پروردگار کی حفاظت کرو اور گھر میں بیٹھی رہو۔ اگر تم اس امت سے سروکار نہ رکھو تو یہ بجائے خود ان کے حق میں بہترین خدمت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ رسول خدا سے جو باتیں میں نے سنی یہاں اگر اس سے تمہیں خبردار کروں تو تم سانپ کاٹے شخص کی طرح تڑپنے لگو گی۔ والسلام۔ خود یہ خط دوسری دلیل ہے کہ عائشہ کا اجتہاد غلط تھا۔ اس خط میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ انہیں مسلمانوں کی جماعت میں ہم آہنگی کی فکر نہیں تھی، نیز یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ازواج رسول میں سے دوسری کوئی بھی عائشہ کے اس اقدام کے ساتھ نہیں تھی اور نہ انہوں نے عائشہ کی مدد کی۔ عنوان ہے اس کتاب کے مؤلف کا مقصد۔ آقائے عسکری خداوند عالم انہیں حقیقت بیانی کی جزا دے۔ میں نے اپنے دقیق علمی بحث میں ہرگز اس بات کا قصد نہیں کیا کہ لوگوں کو عائشہ نے اپنے اجتہاد و فتوے میں جو اشتباہات کیے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور مسلمانوں کے احساسات ابھاریں، بلکہ انہوں نے اپنے بیان کے درمیان صرف خوشنودی خدا کے لیے اس بات کی فکر کی ہے کہ تاریخی حالات کے مفاہیم جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن اصحاب رسول ہونے کی وجہ سے پہچان نہیں پائے ہیں اور تاریخ صحیح کی تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے عظمت شریعت اسلام کی تفہیم سے محروم ہیں، ان کی اصلاح و تصحیح کریں کہ اوضاع تاریخ کے مفہوم سے عام لوگ جو محروم ہیں اور اصحاب رسول کو پہچان نہیں سکتے اور ان کی باتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور نتیجے میں صحیح تاریخ سمجھنے اور ان کی شریعت اسلام میں حیثیت کو پہچان نہیں سکے، ان کی اصلاح اور تصحیح کر سکیں۔ انہوں نے اس راہ میں جو صحیح کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر اپنے احساسات اور جذبات کی مداخلت، جزوی فوائد اور تعصب کے راویان حدیث کے بارے میں علم و دانش کی روشنی میں ادراک کر سکیں، کیونکہ اگر لوگ تمام یا کچھ حصہ حدیث رسول کو سمجھ لیں تو بڑی آسانی سے اسلامی فرقوں اور مذاہب کے درمیان کا اختلاف کا سرا سمجھ میں آ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ کس حد تک یہ اختلاف مصنوعی اور حکمرانوں کا خاص غرض سے پیدا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہی ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح دی ہے۔ حکومت چلانے اور اپنی پارٹی مضبوط کرنے کے لیے جن حدیث کو ضروری سمجھا بنا لیا، اکثر صحابہ کی بیان کردہ حدیث کو من اور ان کے مطابق بدل لیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے استحکام کے لیے صحابہ پر دروغ بافی کی اور اپنی غرض کے لیے من پسند باتیں گڑھ لیں۔ اس سے پہلے کہ اپنی علمی بحث کو ختم کروں جسے صرف خوشنودی خدا کے لیے معرض تحریر میں لائی گئی ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ دانشور محقق آقائے عسکری کے کان میں آہستہ سے ڈال دوں کہ وہ اپنے ان علمی مطالب کو جس کا بلند مقصد مذہب اسلامی کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے اسے جاری رکھیں، اپنے متن اور محکم اساس پر استوار اسلوب کو اس طرح قرار دیں کہ ارباب علم و دانش اور اسکالروں کے لیے پسندیدہ ہو، تاکہ اس طرح مسلمانوں میں باہمی اتحاد ہم آہنگی پیدا ہو، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمام وجود جو بحث اور تحقیق میں مستغرق ہیں میری اس پیشکش کو عملی شکل دے دیں، کیونکہ بنیادی طور سے اختلاف اور ذاتی دھڑا بندی ایک شیعہ اور سنی کے درمیان سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ دونوں فرقے جب تک مقاصد اور وجوہات دونوں کے خالص ہوں گے تو ایک دوسرے کے نقائص دور کرنے اور درستگی لانے میں دل و جان سے کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر محمد حامد حفنی داؤد 17 شوال 1381 ہجری 23 مارچ 1992۔ عنوان ہے کتاب کا مقصد تالیف۔
زیادہ تر ارباب تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف دیر سے متوجہ ہوئے ہیں کہ احادیث کا ایک دوسرے سے ربط یا ان احادیث اور آیات قرآن کے درمیان گھناؤنا اختلاف موجود ہے۔ یہ امر اس بات کا سبب بنا کہ سلف کے دانشوروں نے رسول خدا پر اعتراضات، آپ کی احادیث کی توجیہ اور تعویل پر مشتمل کتابیں لکھی۔ ان میں تعویل مختلف الاحادیث اور بیان مشکل الحدیث اور بیان مشکل الآثار وغیرہ کتابیں لکھیں۔ اس طرح نقادوں اور عیب جوئی کرنے والے ملحدوں اور عیسائی مبلغوں کے ساتھ کچھ مستشرقین کو بھی اس بات پر ابھارا کہ دشمنی اور عناد کی راہ سے اس قسم کی احادیث کے استناد میں اختلاف اور تضاد دکھا کر پیغمبر اسلام اور ان کے دین پر اعتراض کیا جائے اور مذاق اڑایا جائے۔ حالانکہ یہ دونوں گروہ اس بات سے غافل تھے کہ ان احادیث کے مجموعے کا بہت بڑا سرمایہ، خاص طور سے جن میں باہمی اختلاف ہے، یہ سبھی ایک ہی روش اور ایک ہی سیاق سے مربوط نہیں ہیں کہ انہیں اطمینان کے ساتھ سبھی کو رسول خدا کی واقعی احادیث سمجھ کر یکجا بحث و تحلیل کی جائے، بلکہ یہ تمام احادیث خود ہی چند مختلف احادیث کا مجموعہ ہیں جنہیں مختلف راویوں بیان کرنے والوں کے طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ارباب تحقیق کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ راویان احادیث کی دستہ بندی کریں، مثلاً وہ احادیث جو ام المومنین عائشہ سے منسوب ہیں یا انس سے یا ابو ہریرہ سے یا عبداللہ بن عمر سے، ان تمام کو الگ الگ جمع کر کے دوسرے ایسے راویان حدیث جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں، ان کے حالات زندگی، ان کا انداز فکر اور ان کا عقیدہ، ان پر الگ الگ بحث و تحقیق کی جائے تاکہ حقیقت امر واضح ہو سکے۔ مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں صدر اسلام کے تاریخی حوادث کے ذیل میں احادیث کے بحث اور تحقیق میں مشغول تھا، خاص طور سے ان احادیث پر جو ام المومنین عائشہ سے نقل کی گئی ہیں۔ اس موقع پر میری نگاہ جذب ہو کر رہ گئی۔ مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ تاریخ اسلام ابتدائے بعثت سے بعثت یزید کے زمانے تک کو اچھی طرح نہیں سمجھا گیا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے احادیث ام المومنین کو، جو بجائے خود اکیلا تاریخ صدر اسلام کا اہم ترین سرچشمہ ہے، حقیقت فہمی کے لیے اس کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ بعض آیات قرآنی کو سمجھنا نیز وہ اسلامی فقہ جو اکیلی احادیث ام المومنین کی سند سے مروی ہیں، ان کو بھی اسی اساس پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب میں اسلام کے پہلے دور کی تاریخی تنظیم کا تجزیہ کر رہا تھا، میرے لیے ناگزیر ہو گیا کہ اسی تقسیم یعنی حدیث کی قدر و قیمت کے بارے میں بحث کو، تمام مباحث کو مقدم قرار دے کر اسی کا تحلیل اور تجزیہ کروں۔ اس قسم کی واردات کی اس حیثیت سے صدر اسلام کے سرگردہ افراد میں بڑی مشکل بات ہے۔ اس وادی میں قدم رکھنا کسی مسلمان محقق کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ غیر جانبدارانہ تحقیق کریں۔ پہلی زحمت دشواری جو مشرق کے مسلمان ادیبوں کو پیش آتی ہے وہ خود ان کے عقائد ہیں جن کی انہوں نے عادت ڈالی ہے اور ان کی زندگی میں نشو و نما پاتا رہا ہے اور ان کی نفسیات اور رگوں میں رچ بس گیا ہے، اور یہی عقائد اسلامی معاشرے میں بھی رائج ہیں۔ یہ لوگ صدر اسلام کے مسلمانوں کو عام آدمیوں سے برتر خیال کرتے ہیں، اس عہد کو، اس زمانے کے افراد کو مقدس سمجھتے ہیں، اور جو کچھ ان کے اور ان کے زمانے کے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں وہ دوسرے عہد کے مسلمانوں کے بارے میں باور نہیں کرتے۔ چنانچہ اس طرح کے ادیب قلمکار متذاکرہ الجھنوں کو بحث و تحقیق میں نظر انداز نہیں کرتے، تلاش حق و حقیقت کے بجائے ان کی باتیں اپنے متعلقات کے دفاع میں لگ جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ حقیقت سمجھ لی تو پکا ارادہ کر لیا کہ اس موضوع پر اپنے جذبات کو، جو ام المومنین عائشہ کی زوجہ رسول کی حیثیت سے قائل ہوں، انہیں آڑے نہ آنے دوں، اور مسلمانوں کی محترم شخصیات کو جو نظر انداز کر دیا جاتا ہے انہیں دوسرے عام لوگوں کے مقابل فرق نہ قرار دوں۔
اور انہیں اس نقطۂ نظر سے پہچانوں کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح گوں نہ گوں احساسات اور جذبات رکھتے تھے۔ اس طرح میں حیات ام المومنین کے ادوار میں جو حوادث پیش آئے، حقیقت معلوم کرنے کے لیے صرف اسی کو موضوع بحث اور تنقید قرار دوں، اگرچہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس ارادے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اس سلسلے میں اپنی بھرپور تلاش اور کوشش کر ڈالی ہے۔ اس کا جو کچھ فیصلہ ہے وہ دوسروں کو کرنا ہے، لیکن خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ صرف صدر اسلام کی تاریخ، قرآن اور اس کے احکام کی تحقیق کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے یہ سارے پاپڑ بیلے ہیں۔ عنوان ہے اسلام یا ایمان و عقیدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی قلمکار پکا ارادہ کر لے کہ اس مشکل کو اپنی بحث اور تحقیق سے اٹھا لیتا ہے تو دوسری مشکل گلے پڑ جاتی ہے کہ اس قسم کے مطالب کی نشر و اشاعت مسلمانوں کی ہم آہنگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ سوال کھڑا ہو جاتا کہ آج جب کہ بہت سے مجاہدین اور مصلحین کی مسلسل مساعی سے خداوند عالم نے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کی آرزوؤں اور میلانات کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے، ان میں برادری کے اسباب فراہم کر دیے ہیں، کیا ایسی حالت میں مناسب ہے کہ اس قدر طویل زمانے کے بیتے دور کے بارے میں لکھا جائے کہ صرف یہی نہیں کہ باہمی تردید اور اعتراض کی ہوا بن جائے، بلکہ سوئے ہوئے جذبات بھڑک اٹھیں اور آپس میں نفرت اور عناد پیدا ہو جائے۔ لیکن اسی سوال کے مقابل میں مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خیر اندیش اصلاح پسندوں کی کوشش بیکار کرنے کا نام دے کر ایسی بحث و تحقیق پسندیدہ نہ سمجھی جائے تو اس صورت میں تمام لوگوں پر علمی تحقیقات کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یہ دانش اور معرفت پر ایسا ظلم ہوگا جو معاف کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس نتیجے میں اسلامی حقائق پر گزرتے عہدوں اور زمانوں پر جمود فکری اور تعصب کی جمی دھول سے مختلف فرقوں میں اختلاف اور تفرقہ زیادہ پیدا ہوگا، اور یہ مسلم ہے کہ کوئی بھی اصلاح پسند اور ہم آہنگی کا رسیہ اس کی تائید اور تصدیق نہ کرے گا۔ اس سبب سے ہم پورے دلی خلوص کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے درمیان سے اصلاح پسندوں کی آواز کا جواب دیتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تفرقہ اور اختلاف جڑ سے ختم کرنے کی توفیق عطا ہو۔ ہم دانش اور معرفت کے مرتبے کی نسبت سے احترام خاص کے قائل ہیں، اس کا معاملہ دوسرے معاملوں سے الگ سمجھتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کی مسلسل کوشش کی بنیاد رکھی ہے، مقدس اسلام کے پرچم تلے یکجہتی کی آواز بلند کر رہے ہیں، حالانکہ خود اسلام بین الاقوامی سیاست کا انگیزہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان اور عقیدے سے عبارت ہے، بلکہ وہ واقعات کا ایسا تسلسل ہے جو بحث و تحقیق اور بھرپور علمی تنقید سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ ان حقائق کو مختلف بہانوں اور عنوانوں سے چھاپنے سے ایمان اور عقیدے پر استوار وحدت وجود پذیر نہیں ہو سکتی، اور اسلام کی صحیح اور مستقیم راہ گمراہی و ضلالت کے کنویں سے برآمد نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ متوازن اور سیدھی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق کرامت فرمائے، کہ وہی سب کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ آمین۔ عنوان ہے عمیق اسلامی یکجہتی۔ تیسری مشکل دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ آواز ہے کہ جس کا اصلی محرک ایمان ہے، اس بات کا ایمان کہ اسلامی معاشرے میں صرف اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور اسی بنیاد پر ہماری یکجہتی استوار ہونی چاہیے۔ اس بنا پر ہم سب لوگوں کی تمام تر کوششیں اس بات کے لیے ہونی چاہیے کہ اسلام زندہ ہو، اور اسی ذہن میں رہنا چاہیے، اسی راہ سے اپنے کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اے راہ حق کے مجاہدوں، خدا آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ مسلمانوں کو اسلام کی طرف واپسی اور خود سپردگی اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ کیا اس کی تاریخ کا تجزیہ و تحلیل اور حقیقی احادیث رسول اور حدیث بیان کرنے والوں کے حال و مال کے تجزیے و مطالعے
کے سوا بھی کوئی راستہ ہے تاکہ اسی کے واسطے سے آیات قرآنی کی شان نزول معلوم کریں اور اسی روشنی میں احکام اسلام حاصل کر کے اس کی پیروی کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اور چونکہ اسلامی احکام پر عمل ناگزیر ہے، اس لیے لا محالہ اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ بغیر علم حاصل کیے عمل انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی یکجہتی اور معاشرے کو اسلام کی طرف واپس لانے کے لیے مستقل سعی میں اور تاریخ کی بحث و تحقیق نیز احادیث رسول کی چھان پٹک کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی یکجہتی کے لیے اس کی حیثیت بنیاد کی سی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مستحکم، کیونکہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف واپس لانا اسی وقت ممکن ہے جب باہم فکری یکجہتی پیدا ہو، آیات قرآنی اور احادیث رسول و تاریخ اسلام کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ اسی طرح جب تک اسلامی معاشرے میں ایمان واپس نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان دوستی اور برادری قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کے سوا کچھ ہے تو مسلمانوں کی ہم آہنگی کی بنیاد کا پرچم ہے۔ اور کون سی چیز ہے جو انہیں ایک دل اور ایک جہت عطا کرے گی؟ اس طرح بھائی چارگی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حقیقت حاصل کرنے اور حقیقت کی پیروی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی رائے سمجھنے اور صحیح تنقید عطا کی جائے، تاکہ خدا کے ارشاد قرآنی کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری بات سنتے ہیں اور سب سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ صادق اس کے یہی ہماری آواز ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو اسی عظیم ارشاد کی پیروی کی توفیق عنایت کرے، یہاں تک کہ جتنے اعتراضات گنائے گئے ہیں یہ مسلمانوں سے مخصوص تھے۔ عنوان ہے بزرگوں کی پرستش۔ تمام قوموں اور ملتوں کی تاریخ کی طرف ان متذکرہ یعنی جن باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ انداز میں تاریخ اسلام میں بھی 3 بڑی رکاوٹ اور مشکل برابر موجود رہی ہیں، جو اکثر حقائق کے متلاشی اور تاریخ نگارشوں کی سد راہ ہیں اور لوگوں کو علم اور حقیقت کی پیروی سے روکتی رہی ہیں۔ ان کی اولین اور اہم ترین رکاوٹ پاک بزرگوں کے احترام کی عادت اس حد تک ہے کہ جسے پرستش کہا جا سکتا ہے۔ کسی بھی بشر کی ابتدائی تاریخ سے عادت رہی ہے کہ اپنے اسلاف کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے، بت پرستی یہیں سے پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ نصر، یاغوث اور یعوق، ود اور سوا بتوں کے نام ہیں، ماضی میں نیک اور صالح تھے۔ ان کے زمانے کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، مرنے کے بعد ان کا احترام اتنا بڑھا کہ ان کی پوجا کی جانے لگی۔ مزہ یہ ہے کہ ہم اپنے صالح اسلاف کو ان کی زندگی کے زمانے میں دیکھتے ہیں، ان پر اس قدر تنقید اور تردید کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کا فتویٰ تک دے دیتے ہیں۔ ان کو ان کے عزیزوں اور ماننے والوں کا خون بہانا بھی جائز جانتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے چند سال بعد آج کی نسل میں ان کی تعظیم اور تکریم اتنی بڑھ گئی کہ اب ان کی رفتار اور گفتار پر تنقید اور تجزیہ بھی جائز نہیں سمجھتے، نہ اجازت دیتے ہیں، اور اس راہ گزر پر دانش و نظر میں اپنے اور دوسروں کو خاموش کر دیا۔ عنوان ہے اندھا تعصب۔ دوسری تعصب کی رکاوٹ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ اس پر بڑھتی ہے، اور خود یہ رکاوٹ ایسی ہے کہ آدمی کو جہالت اور بے خبری اور نادانی کے اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ایسی قربان گاہ ہے کہ طویل تاریخ بشریت میں ہر ملک اور ہر عہد میں جہاں دیکھیے بے شمار قربانیاں بکھری پڑی ہیں۔ رے کا شہر 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں تعصب پسندی کی وجہ سے دوبارہ ویرانے میں بدلا۔ پہلے تو حنفیوں اور شافعیوں نے شیعوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کی، ان کا بے رحمانہ قتل عام کیا،
پھر شافیوں نے حنفیوں پر دھاوا بولا اور انہیں تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ نتیجے میں گھر ویران ہوئے، شہر ویرانے میں بدل گئے۔ یہ قربان گاہ بے جا تعصب کے اثر کی معمولی سی جھلک ہے، حالانکہ ایسی ہزاروں قربانیاں تاریخ میں بھری پڑی ہیں جو مذموم تعصب کی وجہ سے واقع ہوئیں۔ ان مضحکہ خیز قربانیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ عنوان ہے عوام فریب لوگ۔ تیسری رکاوٹ تو سب سے زیادہ نفرت انگیز ہے اور وہ راسخ الاعمال ہے جو ارباب اقتدار و طاقت نے مختلف عہد تاریخ میں اس کی نمائش کی ہے۔ یہ لوگ تھے جو بندوق کی نوک اور اپنے اثر سے جو چاہتے کر ڈالتے تھے، جیسا کہ مقتدر شخصیات نے عوام فریبی کا جال بچھاتے ہوئے بحث و تحقیق کی باغ روک لی اور سن 655 ہجری میں باقاعدہ طریقے سے اجتہاد کا دروازہ قوم کے فقہ پر بند کر دیا۔ نامعلوم اب جب کہ 8 صدی بعد باب اجتہاد کھلنے کے مقدمات فراہم ہوئے ہیں، اس راہ میں کس حد تک انہوں نے ترقی کی ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کو بحث و تحقیق کی اجازت دی جائے؟ اب تو پھانسی کی سزا صرف تقلید سلف میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے، کسی دوسرے معاملے میں گردن نہیں ماری جاتی۔ نمبر 1، یہ 5 بت قریش کے تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ تفسیر در منصور، جو ہم نے بتوں کے نام لیے تھے، اس کی حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ 5 بت قریش کے تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ تفسیر در منصور سورہ نوح میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 24 میں، اور تمام تفاسیر میں ان بتوں کا ذکر آیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ اصلاح پسندوں کی مسلسل کوششوں سے عکس سے دانش سے چہرہ حقیقت اس قدر صاف نظر آنے لگا ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت جلد ایسا وقت آ رہا ہے کہ اس وقت کے لوگ بحث و تحقیق کی اجازت نہ ہونے سے جو زحمت انہیں اٹھانی پڑی ہے اس پر ہنسیں گے، جس طرح آج ہم تعصب سے بیجا کے مظاہرے کی وجہ سے شہر رہ پر ہنس رہے ہیں۔ ان ذکر کرنے والی رکاوٹوں کو جانے دیجیے۔ ہم نے اصولی طور سے عادت بنا لی ہے کہ جب بھی کسی کی تعریف و ستائش سنتے ہیں، ان کے عیوب سننے کے روادار نہیں ہوتے، نہ تنقید برداشت کرتے ہیں، اور اگر اس کی عیب گیری پر آمادہ ہوتے ہیں تو پھر تعریف نہیں سنتے۔ لیکن میں نے ام المومنین عائشہ کے بارے میں جو کچھ احادیث اور تاریخ سے حاصل کیا ہے، انہیں پیش کر رہا ہوں، چاہے یہ تعارف ان کے حق میں عیب جوئی تعارف کے طور پر یا تنقید ہو یا تعریف و ستائش ہو۔ اگر کوئی شخص اس پر مطمئن نہ ہو اور چند ذکر ہونے والی مشکلات پر قابو نہ پا سکتا ہو، کیونکہ یہ رکاوٹیں قلمکار اور قاری کے درمیان مشترک ہیں، تو کتاب کو اس کے حوالے کر دے جو ان رکاوٹوں پر قابو پا سکتا ہو۔ جی ہاں، جو شخص ام المومنین عائشہ کو تاریخ اور حدیث کے درمیان سے پہچاننے کا خواہش مند ہے، اسے احادیث میں تحقیق کا میدان ممکن بن گیا ہے اور تحلیل و تجزیہ کر سکتا ہے۔ صدر اسلام کی خاتون کے ادوار اس کے سامنے ہیں اور حقیقت کی پیروی کرنا ناشائستہ تر ہے، اور سیاسی راہ چلنے والوں پر صلوات۔ سید مرتضیٰ عسکری، بغداد اور دانشگاہ اصول دین۔